السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو، ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور غم نہ کرو اور خوش رہو اس جنت پر جس کا تجھے وعدہ دیا جاتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے
اس میں جو تمہارا جی چاہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، مہمانی بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ واہ میرے بلال، تیرے مقدروں کا، تیرے قسمتوں کا کیا کہنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف مشرک تھا، بدعتی تھا، بتوں کو ماننے والا تھا، بتوں کی پرستش کرنے والا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، کچھ وقت گزرا، پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کانوں میں بھی آواز پڑی کہ اللہ کا آخری نبی آیا ہے، اللہ کا محبوب آیا ہے، جو یہ پیغام لے کے آیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جب بلال کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو قسمت اور مقدروں کی باتیں ہیں۔ ابو لہب سکا چاچا تھا، اسے ایمان نصیب نہیں ہوا۔ بلال کہاں سے آئے؟ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان قبول کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گیا۔ اب دیکھو نا، ایک اینٹ محراب پہ لگتی ہے، ایک اینٹ باتھ روم میں لگتی ہے، اپنے اپنے مقدر ہیں، اپنے اپنے قسمت کی باتیں ہیں۔ امیہ بن خلف جو تھا نا، اس نے ایک بت کو خدا بنایا ہوا تھا، مٹی کا تھا یا لکڑی کا تھا، وہ اس کی پوجا کرتا تھا، اس کو بالکل اسی طرح خدا مانتا تھا جس طرح میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے رب کو خدا مانتے ہیں، جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا داتا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے۔ وہ مٹی کا یا گتے کا یا کسی چیز کا بت بنا کے اس کی پوجا کیا کرتا تھا۔ بت تو پاسے کا سونا بھی بنا لینا، بت کو پاسے کے سونے کے ساتھ بھی، پھر بھی وہ کسی کام نہیں آ سکتا، نہ وہ مشکل کشا بن سکتا ہے، نہ حاجت روا بن سکتا ہے، نہ زندگی اور موت کا مالک بن سکتا ہے۔ بلال غلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی نا
کہ اللہ نے ایک نبی مبعوث فرمائے ہیں جن کا نام محمد ہے، احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں۔ دل بدل گیا، ذہن بدل گیا، گئے ان کا جو مالک تھا نا، وہ امیہ بن خلف، وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے وہ جو بت بنایا ہوا تھا نا، جس کو خدا سمجھتے تھے، اس کے بازو بھی توڑ دیے، اس کے ہاتھ بھی توڑ دیے، اس کی گردن بھی توڑ دی، اس کے پاؤں بھی توڑ دیے، اور اس کے منہ پر تھوک دیا۔ توجہ فرمانا، یہ کام کر کے چلے آئے تو وہ جو مجاور تھا نا، مجاور کہتے ہیں جو قبروں میں، مزاروں میں بیٹھ کے اپنی دیہڑیاں لگاتے ہیں، ساتھ سوٹے لگاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ وہ مجاور نے جب دیکھا کہ یہ بلال نے یہ کام کیا ہے، وہ دوڑا دوڑا گیا امیہ بن خلف کے پاس، جا کے کہنے لگا، رونے لگا، پیٹنے لگا، اور خدا کو اس نے قتل کر دیا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اب زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ کے گر جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ تو بھلا ایسے بھی کبھی ہوا کچھ؟ یہ سارے فیصلے تو عرش والے رب کے پاس ہیں۔ وہ آیا، امیہ بن خلف آیا، اللہ کی قسم جب ہم یہ باتیں آپ کو سناتے ہیں نا، پڑھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، کائنات کے رب کی قسم ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور دل کو وہ سکون اور تسلی ملتی ہے کہ اس کائنات کی دولت سے وہ سکون اور تسلی خریدی نہیں جا سکتی۔ آیا امیہ بن خلف، بلال کو طلب کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال یہ کام تم نے کیا ہے؟ کہا، سینہ تان کے کہا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہی کام جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی کیا تھا۔ اللہ اکبر، بلال سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہاں یہ کام میں نے کیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ غلام تھے اس کے، امیہ دنیاوی لحاظ پر مالک تھا ان کا، وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ لیکن میں نے کئی دفعہ عرض کیا، آج بھی کہہ دیتا ہوں، جن کے سینوں میں توحید آ جاتی ہے نا، ان کے سینوں میں، دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے خوف ڈر کے علاوہ کسی کا ڈر خوف نہیں ہوتا۔ یہ زندگی میں یاد رکھیں۔ سینہ تان کے کہا ہاں میں نے یہ کام کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ سوال کیا کہ بلال سے کیوں کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ تو وہ ہے جو عرش پر ہے، خدا تو وہ ہے، داتا تو وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، تم اس کی عبادت کرتے تھے، یہ کسی کام کا ہے؟ یہ اپنا دفاع نہیں کر سکا، اور رب نے کہا ہے، رب نے کہا ہے، پھر امام الانبیاء نے کہا ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے نا، اس کی مت بڑی ماری ہوئی ہوتی ہے۔ ویسے تو بیوقوف بندہ بھی ہو تو اس کو پتا ہے یار یہ بت ہے ایک مٹی کا یا لکڑی کا، یہ کسی کا کیا نفع نقصان کر سکتا ہے؟ لیکن جو مشرک ہوتا ہے نا، وہ
رب نے بھی کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی مت ماری ہوتی ہے۔ جب قسمت بری ہو نا انسان کی، تو پھر وہ ویسے ہی کام کرتا ہے کہ پھر اس کو جوتے پڑتے ہیں، پھر زمانے میں رسوائی ہوتی ہے، پھر ذلیل ہوتا ہے۔ اور جب قسمت اچھی ہو پھر نیک کام کرتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، پھر رب کے گھروں سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، رب کے قرآن سے محبت کرتا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اب جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ تان کے جواب دیا کہ ہاں میں نے اس بت کو توڑا ہے، واہ میں بلال صدقے جاؤں تیری جرت پر، قربان جاؤں۔ امیہ کو بڑا غصہ چڑھا، اس نے ہاتھ پاؤں باندھے سنگلوں سے، رسوں سے۔ آپ نے کئی دفعہ سنا سینے پر پتھر رکھ کے، جو دوپہر کی گرمی ہوتی تھی نا، تپش سعودیہ میں تپش اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جب جوش پہ جوبن پر تپش آتی تھی نا، اس وقت گھسیٹا کرتے تھے ان کو۔ اور ذرا غور فرمانا، میں ایک فکرہ کہنے لگا ہوں آپ کو ذرا۔ اس مشکل کے اندر بھی وہ اللہ احد کہا کرتے تھے، کوئی دوسری بات نہیں کیا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ احد۔ جب ایمان قبول کیا، اللہ نے کہا میرے بلال اذان دے، نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو نے کہنا ہے۔ پہلے بھی اللہ احد کہتے تھے، اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلی اذان جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ کتنے خوش قسمت۔ اللہ نے کہا ہوگا میرا بلال تپتی ہوئی ریتوں پر، پتھریلی زمین پر، اتنے سورج چمک رہا ہوتا تھا، اور میرا یہ دیوانہ، میرا پروانہ، مجھے ماننے والا، مجھے مشکل کشا ماننے والا، مجھے حاجت روا ماننے والا، تب بھی اللہ احد کہا کرتا تھا، اس مشکل وقت میں بھی۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن بنا دیا، کہو بلال اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ایک بات یہاں سنو غور سے، توجہ سے، نکتے کی باتیں بتانے لگا ہوں آپ کو۔ ہماری اذان وہی ہے جو اذان جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، سب کی اذان وہ نہیں ہے۔ ہماری اذان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میرے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر سے شروع کر کے تو ختم کہاں ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ سنت کے مطابق اذان ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کسی نے آگے سے اضافہ کر لیا، کسی نے اندر سے کر لیا، کسی نے آخر پہ کر لیا۔ اذان میں اتنی تبدیلیاں کر لی۔ لو میں آپ کو ایک بات بتلانے لگا ہوں، جو دنیا کے کسی خطے میں، وہ یورپ کا ملک ہو، وہ اسلامی ملک ہو، وہ پاکستان ہو، دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، ہر ملک کے اندر مسلمان بستے ہیں، چاہے ان کی تعداد تھوڑی ہے، چاہے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ کسی بھی انسان سے، مسلمان سے، وہ بڑا مولوی ہو، وہ عام آدمی ہو، وہ امیر ہو، وہ غریب ہو،
اس سے پوچھو کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، ایک ہی بات بتائیں گے سب، ایک ہی بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ کوئی بندہ دوسری بات نہیں بتائے گا کہ یہ بھی پڑھنا چاہیے، کوئی دوسرا کہ یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اب اذان ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ جس کے دل کے اندر کوئی شرک ہے، بدعت ہے، سنت کی خلاف ورزیاں اگر سمجھ آ گئی تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب ایک بندہ اذان دینے لگتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا، میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ اب دیانتداری سے بتاؤ کہ اس نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اذان محمدی نہیں رہے گی۔ جو اذان جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے وہ نہیں رہے گی، حالانکہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ کیا ہے، کوئی غلط لفظ نہیں بولے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ احد کیا کرتے تھے۔ میرے مالک اور خالق نے کہا بلال میں تجھے یہ شہادت دیتا ہوں کہ تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن بن جا اور اللہ اکبر کے نعرے لگا۔ امیہ بن خلف بڑیاں زیادتیاں کرتا رہا، بڑے ظلم کرتا رہا۔ ایک دن جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے پاس سے، دیکھا کہ بلال پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، قصور بھی کوئی نہیں، جرم بھی کوئی نہیں، وہ وہی بات کہتا ہے جو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی یاد رکھو یہی بات تمام انبیاء نے کہی ہے، یہ مشترکہ بات ہے لا الہ الا اللہ والی، یہ سب کی مشترکہ بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ امیہ بن خلف کو کہتے ہیں کہ یہ غلام مجھے دے دے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، اس کے بدلے مجھ سے غلام لے لے یا پیسے لے لے، جو بھی ہوا۔ امیہ بن خلف کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ کالے رنگ کا غلام ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں دلچسپی لے رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس کے بدلے تجھے جو غلام کہتے ہیں وہ دے دیتا ہوں۔ امیہ بن خلف کو یہ نہیں پتا تھا قیمت رنگ گورے کی نہیں پڑتی، قیمت رنگ کالے کی نہیں پڑتی، قیمت چھوٹے قد والے کی نہیں پڑتی، قیمت بڑے قد والے کی نہیں پڑتی، قیمت اس کی پڑتی ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ یہ اسے نہیں پتا تھا، جاہل کو، بے وقوف کو۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق کا خیر سودا ہو گیا، جو اس نے مانگا تھا نا اس سے بھی زیادہ دے دیا۔ تو امیہ بن خلف پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابوبکر اتنے پیسے تم نے دے دیے، اس سے آدھے بھی دیتے تو میں نے تجھے دے دینا تھا یہ غلام، یہ تو کسی کام کا ہی نہیں تھا، کالا رنگ، موٹے موٹے ہونٹ۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تو یہ کہتا ہے نا کہ آدھے پیسے بھی مل جاتے تو میں تجھے یہ دے دیتا، تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس سے تو 10 گنا نہیں 100 گنا بھی زیادہ مال مانگتا،
میں تجھے دے کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قیمت لگائی تھی، غلام کی قیمت نہیں لگائی تھی، پیسے دے کے آزاد کر دیا۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صدقے قربان جاؤں، میرا اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، میرا اللہ کسی کو بلا وجہ ذلیل نہیں کرتا، میرا اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا ہوگا بلال تو نے بڑی ماریں کھائی ہیں، تو نے بڑی تپتی ہوئی دھوپوں میں تجھے لٹایا گیا، تو نے میرا نام لیا، کسی اور کو یاد نہیں کیا۔ بلال میں تجھے ایسی عظمت دوں گا، ایسی عزت دوں گا، ایسا مقام دوں گا کہ قیامت تک آنے والے لوگ تیری عظمت پر، تیرے عزت پر خوش ہوتے رہیں گے اور اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ یہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تو یقین کریں پتہ نہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ عزت ذلت اللہ کے حوالے، اللہ کے معاملے ہیں، اور رزق کے خزانے ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ پھر بلال کو کیا مقام ملا؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے، واپس آئے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، واپس آئے صبح فجر کی نماز ادا کر کے، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا میرا بلال کدھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ بلال کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا بلال حضور یاد فرما رہے ہیں۔ آئے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قدموں میں بیٹھ گیا۔ پوچھا بلال ایک بات تو بتلاؤ، کوئی خاص عمل کیا کرتے ہو؟ عرض کی سونے محبوبہ کیا ہوا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں معراج کی رات گیا ہوں آسمانوں کی سیر کرنے، جنت بھی دیکھی جہنم بھی دیکھی۔ ایک موقع پہ میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا، آگے سے ٹھک ٹھک قدموں کی آواز آ رہی تھی، نظر کوئی نہیں آیا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا جبریل یہ آواز کس چیز کی ہے؟ چلنے کی ہے، لیکن کوئی نظر تو آتا کوئی نہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتلایا کہ یہ تمہارا یار بلال ہے جو چلتا زمین پر ہے، آواز اس کے قدموں کی جنت میں آتی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو کتان رونے لگ گیا خوشی کے ساتھ۔ عرض کیا سونے محبوبہ اور تو کوئی بات نہیں، جب بھی میں وضو کرتا ہوں نا
تو جتنی اللہ توفیق دیتا ہے نا اتنی رکعتیں ادا کرتا. مسجد میں جب آؤ اگر ٹائم ہے تو وضو کے 2 رکعتیں ادا کیا کرو، بڑا ثواب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا فرمایا بلال اسی آپ کے نیکی کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے. ہمارے میں سے تو اکثر آتے ہیں اینڈ پہ، اور جو اینڈ پہ آتے ہیں نا وہ گھڑی بھی بڑی دیکھتے ہیں. ٹائم ہو گیا، مولوی صاحب ابھی بات کو ختم نہیں کر رہا ہے. خوش نصیب ہو جو پہلے آتے ہو، اذان سے پہلے مسجد میں آتے ہو، کائنات کے رب کی قسم ہے خوش نصیب ہو، کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے. جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوا کرتے تھے. کیسا سما ہوگا، فرشتے بھی اللہ کے حکم سے وہاں موجود ہوں گے، صحابہ کی تعداد بھی موجود ہوگی. جب وہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوں گے، پھر سونے کے سامنے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا سما ہوگا، کیسا وہاں پہ خوشبو پھیلی ہوگی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ساری کائنات کے خوشبوؤں کو اکٹھا کر لیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو جیسی خوشبو نہیں ہو سکتی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مقدر اور قسمتوں کے کیا کہنے کہ ان کے دل کے اندر عقیدہ توحید تھا. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمت کیوں ملی؟ عقیدہ توحید کی وجہ سے. عقیدہ توحید اس کا ہوتا ہے جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے نبی سے بھی پیار کرتا ہے، رب کے قرآن سے بھی پیار کرتا ہے، رب کے دین سے بھی پیار کرتا ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمت کیوں ملی؟ عقیدہ توحید کی وجہ سے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت کیوں ملی؟ عقیدہ توحید کی وجہ سے. میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت کیوں ملی؟ توحید کی وجہ سے. اور میرے نبی کے سارے صحابہ توحید پرست تھے، توحید پر کٹ مرنے کے لیے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے، اپنے ماں باپ قربان کرنے کے لیے، اپنی جائیدادیں قربان کرنے کے لیے سب کچھ تیار تھے. اور آپ نے بھی اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، کامرانی حاصل کرنی ہے، اپنے سینے جو ہیں توحید کے نور سے بھر لیں. رائی کے دانے برابر بھی شرک ہوا تو رب کعبہ کی قسم ہے اللہ نے معاف نہیں کرنا. اللہ کا دل چاہے گا، اللہ ہو سکتا ہے بے نماز کو بھی معاف کر دے. اللہ کا دل چاہے گا، ہو سکتا ہے اللہ زانی کو بھی معاف کر دے. اللہ کا دل چاہے گا، سود بہت بڑا جرم ہے، اللہ چاہے گا سودی کو بھی معاف کر دے گا. اللہ چاہے گا ملاوٹ کرنے والے کو بھی معاف کر دے گا. لیکن رب کا فیصلہ ہے اس قرآن کے اندر کہ جو شرک کرے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا، اسے معاف نہیں کروں گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں بیٹھا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کئی لوگ امیر معاویہ کے نام پر بھی بڑے جلتے ہیں، بدقسمت بد نصیب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کیا، طواف بھی کیا، مقام ابراہیم پر نفل بھی پڑھے، زمزم بھی پیا، صفا مروہ بھی کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے صفا مروہ کرنے کے اینڈ پہ 7 چکر لگانے کے بعد نا یا ٹینٹ کروانی پڑتی ہے یا بالوں کو کٹوانا پڑتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر لیا، سارے لوازمات پورے ہو گئے، اب بال کٹوانے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ میں بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں دنیا کی کوئی کتاب جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ جہاں پہ قرآن کی بات آ جائے، جہاں پر حدیث کی بات آ جائے، وہاں پہ کوئی اور بات قابل قبول نہیں ہے۔ یہ مسلک اہل حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کر لیا، صفا مروہ بھی کر لیا، بال کٹوانے تھے۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں، جناب عمر فاروق موجود ہیں، پیارے عثمان غنی موجود ہیں، جناب علی موجود ہیں، عبداللہ بن مسعود موجود ہیں، عبداللہ بن عمر موجود ہیں، سعد اور سعید رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو طلب فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور ان سے وہ بال کٹوائے۔ اگر ان کا یہ مقام نہ ہوتا تو اور صحابہ سارے اعلیٰ درجے کے موجود تھے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، ایک مؤذن آیا اذان دینے کے لیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے مؤذن، خوش نصیب ہے۔ کئی مسلمانوں کو اذان پڑھنی اگر آتی نہیں، اگر آتی ہے تو وہ ہیجیٹیشن اتنی ہوتی ہے وہ اذان نہیں دے سکتے۔ بڑے بڑے تہجد گزار بھی، نمازی بھی نہ تکبیر کہہ سکتے ہیں نہ اذان دے سکتے ہیں، شرم آتی ہے، جھجک آتی ہے، باقی سارے کام ہم کر لیتے ہیں۔ فرمایا یہ مؤذن خوش قسمت ہے، قیامت والے دن فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہوں گے، اور اونٹنی بھی بڑی جوان ہوگی، اونچے قد کی ہوگی، اور جو مؤذن ہے جو سنت کے مطابق اذانیں دیتے رہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، فرمایا وہ بھی ساتھ ہوں گے، پیدل چل رہے ہوں گے، ان کے قد بھی پہلے سے بڑے ہوں گے۔ اس طرح سمجھ لو جس طرح ہمارے یہاں کوئی جلوس ہوتا ہے تو اس کی قیادت کوئی بڑا لیڈر کرتا ہے، تو وہاں پہ جو مؤذن ہیں، اذان دینے والے، وہ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوں گے۔ اذان دینا اس میں شرم والی بات نہیں ہے، عزت والی بات ہے۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں کہ خاص طور پہ عصر کی نماز جب ہوتی ہے نا، ہمارے وہاں دیوبندیوں کی مسجد ہے ہمارے قریب، پہلے 4:45 تھی، اب 2 دن سے انہوں نے 4:30 بجے جماعت کر دی ہوئی ہے۔ میں کوئی آدھا پونا گھنٹہ نہیں، گھنٹہ کو پہلے کوشش کرتا ہوں میں مسجد میں پہنچ جاتا ہوں۔
ایک تو ویسے نیت ہوتی ہے کہ گھر بیٹھ کے کیا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کریں گے، دوسری یہ نیت ہوتی ہے کہ چلو اذان کا موقع مل جائے گا، اور عصر کی نماز کا موقع پھر اکثر وہاں مل جاتا ہے۔ اور جو مغرب کی اذان ہے نا، ایک دن مجھے ہنسی آئی، بیٹے نے اذان دی، عثمان نے، قاری صاحب آندے نے تسی نا مغرب کی اذان نہ دیا کرو، تسی اذان لمبی دیندے ہو۔ مجھے بڑی ہنسی آ گئی۔ بہرحال تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو نیکی کے کام ہے نا، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وہ سکھایا ہے، ہمیں وہ بتلایا ہے جو 1,24,000 یا 44,000 انبیاء ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ اللہ اکبر! ورنہ وہ جس کے غلام تھے وہ تو بتوں کو پوجنے والا تھا، اس کے مجاور نے تو وہاں انت مچا دی تھی کہ امیہ تیرے جو غلام ہے اس نے تو تیرے خدا کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پتہ نہیں بھوچال آ جائے گا، طوفان آ جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور کسی نے کہا ہے نا، یہ جو مجاور ہیں نا، یہ بڑے بڑے ظالم لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ شرک کو پھیلانے کے لیے پیش ہیں۔ اور کسی نے کہا تھا، سن او مجاورا خانقاہ والیا، قبر تے جھاڑو دے کے دیوا تو بالیا۔ یہ مجاوروں کا کام ہے، سارے کام کرنے، جھاڑو دینا، قبر کو صاف کرنا، موم بتیاں لگانی، دیوے لگانے۔ سن او مجاورا خانقاہ والیا، قبر تے جھاڑو دے کے دیوا تو بالیا۔ اپنے ایمان دا دیوا تو بجھا لیا، اللہ دی لعنت تیرے تائیں۔ اللہ کی لعنتیں ان پر پڑتی رہتی ہیں، یہ بدقسمت ہے۔ اور مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث وہ ہے جو آدم علیہ السلام کا مسلک تھا۔ مسلک اہل حدیث وہ مسلک ہے جو جناب نوح علیہ السلام کا مسلک تھا۔ اہل حدیث مسلک وہ مسلک ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کا مسلک تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بھی بت توڑ کے یہ بتلایا تھا، اور قیامت تک لوگوں کو یہ پتہ چلتا رہے گا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے وہ عرش والے رب نے کرنا ہے۔ پھر امام الانبیاء آئے، نبیوں کے سردار آئے، اللہ کے محبوب آئے، اللہ کے حبیب آئے۔ کیا دعوت دی تھی؟ سب سے پہلی دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ لوگوں، اللہ ایک ہے۔ آج نا کئی لوگ کہتے ہیں یہ جو اہل حدیث ہے نا، یہ توحید پر بڑی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور لوگوں، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، شرک اس سے کہیں بڑھ رہا ہے۔ آج اگر ہم توحید کی بات نہ کریں تو کیا کریں؟ شرک کے مقابلے میں جب تک زندگی ہے، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک سانس باقی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے شرک کے مقابلے میں ہم توحید بیان کرتے رہیں گے۔ اب دیکھ لو، قبروں پہ بھی اذانیں شروع ہو گئیں۔ مردہ جب دفن کیا جاتا ہے نا، تو ہمارے اللہ ان بھائیوں کو سمجھ دے، اذان دیتے ہیں، پوچھو اذان کس لیے دیا جاتے ہیں دیتے ہو؟ کہتے ہیں فرشتے جو آ جاتے ہیں ان کو بھگانے کے لیے دیتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان پتہ کیا ہے؟ ان کی بات ماننے کے نبی علیہ السلام کی بات ماننے۔ ساری کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی پیارا فوت ہو جائے نا تو مٹی ڈال کے پانی اور جو بھی ہے دعا مانگ کے تو وہاں کچھ دیر بیٹھ جایا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو تاکہ فرشتے آتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی آسانی کا راستہ نکل جائے۔ اب وہاں اذانیں دینی شروع کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جنازہ نہیں پڑھایا، بڑے جنازے پڑھائے صحابہ کے۔ کیا کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اذان کا حکم دیا؟ یہ توحید ہی ایک ایسی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو جہنم سے بچا سکتی ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا نا، ذرا ایمان کی کیفیت دیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے کہا، اے میرے ابو بکر بیٹے، اگر تو نے یہ کام کرنا ہی ہوتا ہے نا تو طاقتور نوجوانوں کو آزاد کروایا کرو تاکہ کل کو وہ تمہارے کام آ جائیں۔ آج دیکھو نا ہمارے جو سیاستدان ہیں، کئیوں کے بیٹے اس وجہ سے بھرتی کرواتے ہیں، کئیوں کے بھائیوں کو اس وجہ سے سرکاری جاب دلواتے ہیں، کئیوں کے عزیزوں کو ٹھیکے اس وجہ سے دلواتے ہیں کہ کل کو ہمارے الیکشن ہوں گے، ہمارے انتخاب ہوں گے، یہ لوگ ہمارے کام آئیں گے۔ لیکن میں صدقے قربان جاؤں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے والد محترم نے کہا، اے میرے بیٹے، اگر تو نے غلاموں کو آزاد ہی کروانا ہے، پیسے بھی لگاتے ہو، تو نوجوانوں کو آزاد کروایا کرو، کل کو کسی جگہ کھڑا ہونا پڑے تو وہ تمہارے ساتھ قدم کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوا کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، کہ ابا جان، میں دنیا کی لالچ کے لیے یہ کام نہیں کرتا، میں اگر یہ کام کرتا ہوں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اور اللہ نے بھی نا صحابہ سے بڑا پیار کیا ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، پاس بلال بھی بیٹھے تھے، عبداللہ بن ام مکتوم بھی بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب بھی بیٹھے تھے۔ تو مکے کے سرداروں نے، چودھریوں نے پیغام بھیجا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی آتے ہیں یہ غریب سے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو معیار بھائی یہ ہے نا کہ جس کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، بڑا کاروبار ہے، بس وہ عزت والا ہے۔ نہ، اللہ کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک معیار یہ ہے جو قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے، جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرتا ہے، وہ عزت والا ہے۔ کہا ان کو اٹھا دیا کرو جب ہم آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ سوچا کہ یہ امیر لوگ ہیں، چودھری لوگ ہیں، ان کی بات مان لیتا ہوں، یہ اسلام قبول کر لیں گے، اسلام کو تقویت ملے گی۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غیب کا علم ہے، وہ سوال کا جواب دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نظریہ یہ تھا، کوشش یہ تھی، سوچ یہ تھی کہ یہ امیر لوگ ہیں، چلو یہ بھی اسلام قبول کر لیں گے تو کوئی فائدہ ہو جائے گا، چلو ان کو میں اٹھا دوں گا، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ جب یہ سوچا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن نازل فرما دیا۔ اللہ اکبر، صحابہ سے رب کا پیار دیکھیں،
ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سوچی تھی، ذہن میں آئی تھی، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو مجھے دن کو رات کو پکارتے ہیں نا، میرا ذکر کرتے ہیں، میری تسبیحات بیان کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، ان کو اپنے قریب سے نہ اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرما لیں کہ اللہ کو بھی کتنی محبت ہے نبی کے یاروں کے ساتھ، اور اللہ کا فضل ہے ہمیں بھی اللہ کے نبی کے یاروں سے بڑی محبت ہے۔ ایک ایک نبی کے یار، ایک ایک دیوانے پروانے سے، اور وہ تو بڑے اونچے لوگ تھے، کائنات کے رب کی قسم ہے۔ آج جس کو دیکھ لینا یہ مسلک اہل حدیث کا بندہ ہے، واقف بھی نہ ہو تو بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا ہی پیار ہوتا ہے، اس سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے۔ اور بیت اللہ کے اندر یہ آخری بات عام رواج ہے، بیت اللہ کے اندر فرض کر لیں میں آپ گئے ہوئے نا، ہم دیکھ رہے ہیں وہاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے رفعتین کر کے سنت کے مطابق، وہ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے گا نا تو یا ہم اس کے پاس چلے جائیں گے یا اس کے پاس، وہ اس کو بلا لیں گے، بھائی جان کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہے گا میں باولپور سے آیا ہوں، میں کراچی سے آیا ہوں، بھائی ہم گجرانوالہ سے آئے ہیں، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ مسلک اہل حدیث نام ہے قرآن و حدیث کا۔ یہ بریلوی دیوبندی جو ہے نا، یہ تو شہروں کے نام ہیں، ان کی نسبت ان مدرسوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو مسلک اہل حدیث ہے اس کی نسبت قرآن و حدیث کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے شروع میں جو آیات پڑھی تھی وہ میں ایک دفعہ پڑھ دوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے نیک بندوں کو خوشخبریاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ نیک لوگوں کو اللہ کہتا ہے غم فکر نہ کرو، جس حالت میں بھی ہو بس میرا ذکر کرو، تمہیں کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے، نہ موت سے پہلے نہ بعد میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صادق سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔